ناظرین، میں ہوں یاسر منظور. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس وے. ناظرین محترم، بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس وقت. جیسا کہ آپ کو اندازہ ہے کہ آرمی چیف جناب بہت ایکٹیو ہیں اس وقت. بہت سارے لوگوں کو اس چیزوں سے بڑے تکلیف بھی ہو رہی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک یہ بہت بہترین قسم کی ڈیولپمنٹ ہے کہ اس وقت آرمی چیف صاحب بالکل اوپنلی سامنے آ چکے ہوئے ہیں. اور ہونا ایسا چاہیے تھا، کیونکہ جیسا کہ بہت دفعہ یہ چیز اس وقت عوام میں ایک بالکل تشویش جو چل رہی تھی پچھلے کئی روز سے، یہ کہہ لیں کہ پچھلے یہ چند مہینوں سے کی بات ہے. پچھلے تقریباً 2-2.5 سال سے جو حالات ملک کی جس طرف کو جا رہے تھے، جو حالات ملک میں بن رہے تھے، روز کے روز جتنی چیزوں کی ایک پرائسز بڑھ رہی تھی، ملک میں ایک افراتفری پھیل رہی تھی. اور یہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے دراصل جو بنیادی چیزیں تھیں وہ یہی تھی کہ اس ملک کے اندر لوگ جو تھے وہ اس وجہ سے ان تمام چیزوں کا شکار تھے کہ وہ ملک کو کسی طرف نکلتا ہوا نہیں دیکھ رہے تھے. اس میں سب سے بڑا ایک اس وقت جو اہم کردار ادا کیا، میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف صاحب کا بہت شکریہ کہ اس نے اس قوم پر احسان کیا ہے، کہ اس نے اس قوم کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا کہ اس وقت قوم کے اندر ایک امید کی کرن جاگی ہے. اور ماں سوائے ان لوگوں کی کہ جن کو ایک تعصب ہے، تعصب کی دنیا سے اگر نکل کر وہ ان چیزوں کو دیکھیں گے تو یقیناً ان کو بھی بڑا اچھا لگے گا کہ اس وقت پاکستان میں، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے اتنے عرصے سے سیاستدانوں کے نے جو ایک ستیہ ناش کیا تھا، تباہی کی طرف ملک کو لے کر گئے تھے، ان تمام کرائسس سے اس وقت ایک ڈنڈے کے زور پر جو آرمی چیف سب نکال رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بہترین کر رہے ہیں. دراصل ہونا ہی یہی چاہیے تھا اور ہوگا بھی یہی، اس کے علاوہ دوسرا کوئی حل نہیں ہے. آج تک بہت سارے لوگوں کو یہ تبصرے ہوتے ہیں کہ جناب سیاستدانوں کا کام ہے ملک کو چلانا، آرمی کا کام ہے بارڈر کو سنبھالنا. میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت یہ سب تمام لوگ، جس وقت یہ سیاستدان ہی بغیرتیوں پہ اتر آئے، ملک کے ساتھ مخلص نہ ہوں، جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہے. اب یہ تمام چیزیں اگر ہم ان صرف سیاستدانوں پہ ڈالیں تو سیاستدانوں نے پچھلے اتنے ٹائم ٹینیور کے اندر کیا کیا ہے. ایک طرف تو یہ چیزیں ہم اگر دیکھتے ہیں، ان تمام چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں واضح طور پر یہ نظر آتا ہے، ماں سوائے اس کے کہ وہ اس نے چوری کر لی، اس نے چوری کر لی، وہ چور ہے، یہ چور ہے، وہ بڑا چور ہے، یہ چھوٹا چور ہے، اس کے علاوہ ہم نے کچھ بھی نہیں سنا. ماں سوائے اس کے کہ یہ آرمی چیف صاحب جب سے آئے ہیں، دیکھیں پہلے دن ہی جب انہوں نے ان چیزوں پر ایک سٹرکٹلی طور پر جب ایک اقدامات کیے، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ مارکیٹ میں ڈالرز کی قیمت جو تھی وہ کس طرح پیچھے ریورس گیئر لگا اس کو، اور وہ واپس بیک ہونا شروع ہوا. اب اس کے ساتھ ساتھ ہی دوسری طرف ہم نے جب دیکھا تو آج ایک نیوز دیکھ رہا تھا کہ بارڈر پر، جو افغانستان کا بارڈر ہے، وہاں پر کثیر تعداد میں بڑے بڑے کنٹینرز کو روک لیا گیا، اور سننے میں آیا کہ ایف آئی اے کی ٹیم جو ہے پوری تیار کر لی گئی اور جو وہاں پر جا کر چیکنگ کرے گی. اب وہ جب ٹیم چیکنگ کرے گی تو اندازہ آپ لوگوں کو بھی ہو جائے گا، دیکھ لیجئے گا کہ اس وقت اس میں سے کیا کچھ نکلتا ہے. دراصل یہ پاکستان کو اس نیج پر لانے والے، ہم سوچتے ہیں کہ سیاستدانوں میں ان کی یہ قابلیت بالکل بھی نہیں ہے اس وقت کہ یہ بیٹھ کر ملک کو چلا سکیں. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سیاست اس چیز کا نام ہے کہ اس کو غلط کہا، اس کو غلط کہا، یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، اس طرح چلتی ہے. دراصل یہ چیزیں نہیں ہوتی. پالیسیز بنانا ان کا کام ہوتا ہے، لیکن پالیسیز تب بنے گی جب یہ خود صاف شفاف ہوں گے. اب خود صاف شفاف نہ ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئے روز ان کا یہی ہوتا ہے کہ اب جس وقت جو کرنٹ سچویشن میں چل رہی ہے، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ، حالانکہ یہ مشترکہ طور پر گورنمنٹ کر رہے تھے، اس کے باوجود جو اس وقت ان کا آپس میں ٹکراؤ چل رہا ہے، وہ یہ چل رہا ہے کہ ستیہ ناسی کا ذمہ دار وہ ہے، میں نہیں ہوں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں ہوں، وہ ہے. اب یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ آخر ہم نے اس سے پہلے جو دیکھا حالات، آج تک انہوں نے کسی طرف ملک کو نہیں لے کے گئے. تو دوسری طرف اگر دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف صاحب نے، بے شک ہم پچھلے کو نہیں رونا چاہیے اس وقت، جب دیکھ رہے ہیں ہم حالات یہ اکثر تبدیل ہونا شروع ہو گئے ہیں. اس وقت اگر آرمی چیف صاحب نے یہ ہدف لے لیا اپنے سر اور وہ ذمہ داری لی کہ اس معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، ملک سے کرپٹ عناصر کو ختم کرنا ہے، تو اس سے بڑی چیز کیا ہوگی؟ ہمیں چاہیے کہ ایز اے قوم اس وقت آرمی چیف صاحب کا بھرپور طرح سے ساتھ دینا چاہیے. جب تک ہم ان چیزوں پر، یہ اپنی ایک ذاتی طور پر جو ہماری کسی کے ساتھ عداوت ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، اگر اس سے نہیں نکلیں گے تو یقیناً یہ ملک کبھی بھی آگے کی طرف نہیں جائے گا. تو اس وقت ٹائم پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے اہم چیز ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت آرمی چیف صاحب کے ساتھ ہمیں بالکل پوری قوم کو کھڑا ہونا چاہیے، تاکہ وہ اس پورے سسٹم، یہ جو کرپٹ سسٹم آج تک جس کا ہم دوش ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں شاید یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ نون لیگ نے کر دیا، پیپلز پارٹی نے کر دیا، تحریک انصاف نے کر دیا. اب ان تمام لوگوں نے کیا تو ہے، لیکن آخر کوئی شخص تو چاہیے تھا ہمیں جو اس کو ٹھیک کرے. اب اگر آرمی چیف صاحب نے یہ اپنے بیڑا اپنے سر لے لیا ہے، وہ اگر اس کو چلانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں اس وقت بھرپور ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے ایز اے قوم.
پچھلے عرصے میں جو دیکھا آپ نے سیاسی لوگوں نے آپس کا تو ان کا جو ایک اختلافات تھے اس کی زد میں عوام کو جو انہوں نے بیوقوف بنایا اپنی وہ ایک ناکاری نالائکیوں کو چھپانے کے لیے، نااہلیوں کو چھپانے کے لیے عوام میں یہ ایک پارٹی کا وہ پارٹی چور ہے، یہ پارٹی چور ہے، وہ کرپٹ ہے، یہ کرپٹ ہے، ماں سوائے ان چیزوں کے کچھ نہیں ڈالا۔ آج آگے جو چیز بچتی تھی وہ ایک ادارے بچتے تھے ہمارے، یہ عسکری ادارہ تھا جس کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں محبت ہوتی تھی، لیکن ان سیاستدانوں نے ان عسکری لوگوں کی محبت کو بھی دل سے نکالا۔ اب اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں کہ وہ تو بعد میں کسی اور دوسرے بلاگ میں ذکر کروں گا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، لیکن ابھی میں جس پوزیشن پہ بات کر رہا ہوں، جس ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں، وہ یہی ہے کہ آرمی چیف صاحب نے ان تمام چیزوں کو وہ بھی سمجھتے تھے، ان کو بھی اندازہ تھا کہ جس وقت یہ تمام اقدامات کیے جائیں گے تو یہ سیاسی لوگ ان کے خلاف کیسے کھڑے ہوں گے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ملک میں جو نیوٹرل لوگ ہیں، جو ایک عام آدمی ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ ملک کسی بھی طرح سے صحیح سمت پر چل نکلے، اور یقیناً یہ بڑی ایک خوشی کی بات ہے قوم کے لیے اور عوام کے لیے۔ اس وقت ایک عام آدمی کی آپ رائے لے لیں تو وہ بڑا خوش ہے ان چیزوں سے کہ ملک میں کوئی شخص تو ایسا آیا کہ جس نے ان تمام بے لگام لوگوں کو لگام ڈالی، کہ جن کی مرضی سے یہ پورے پاکستان کا سسٹم چلتا تھا۔ جب یہ چاہتے تھے پاکستان کی مارکیٹ کو یہ باؤنڈ کر لیتے تھے، اس کو ہیک کر لیتے تھے، اور ہیک کرنے کے بعد یہ پورے ملک میں افراتفری پھیلاتے تھے۔ ابھی آپ چینی کا سکینڈل دیکھ لیں کہ ایک شخص یہاں پر 50% اس وقت استحکام پاکستان پارٹی کے جو نام آپ سن رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب کا، وہ 50% ان کی شیئر ہیں اس وقت شوگر مل میں۔ اب دوسری طرف وہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہماری حکومت آئے گی، مہنگائی کو کنٹرول کریں گے، ایک عام آدمی کو یہ سہولتیں دیں گے، وہ دیں گے۔ سوال صرف ان سے یہ بنتا ہے کہ جناب والا جو اس وقت آپ سہولیات دے سکتے ہیں، کیا وہ آپ دے رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ اس وقت جو پوزیشن چل رہی ہے، عوام مر رہی ہے، عوام کو ایک چیز میسر نہیں آ رہی، آپ اس چیز کو عوام تک نہیں پہنچا رہے، دوسری طرف آپ کے یہ دعوے ہیں کہ جب ہماری حکومت آئے گی، ارے بھائی کیا حکومت آنا ضروری ہے؟ ایز اے قوم آپ پاکستانی کے ہونے کے ناطے آپ چاہتے تو پاکستان کی قوم کو، پاکستان کے عوام کو آپ سبسڈی دے سکتے تھے، اس وقت عوام کو ریلیف دے سکتے تھے، یہ موقع تھا۔ دراصل آپ کو کچھ نہیں چاہیے، کرسی چاہیے جس کو آپ نے سنبھالنا ہے، استعمال کرنا ہے، اور کرسی جب ملتی ہے تو آپ نے کیونکہ اسی عوام کا خون چوسنا ہوتا ہے، اس لیے آپ اپنے ایک گندی سیاست کا جو آپ کا ایک طریقہ کار آج تک چلتا آ رہا ہے وہی آپ کنٹینیو کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات بن رہے ہیں۔ تو بجائے اس کی کہ برآباد کے نعرے لگانے سے آپ اس وقت جو آپ سے ہو سکتا ہے، جس کو کر سکتے ہیں، آپ وہ کریں، کہ اس وقت قوم کو جن چیزوں کی ضرورت ہے آپ وہ بنیادی چیزیں جو آپ کے اختیارات میں ہیں وہ قوم کو ان کو پرووائڈ کریں۔ اگر نہیں کر سکتے تو یہ فضول قسم کے نعرے بازی اور یہ فضول قسم کی یہ کمپین اور لوگوں کو یہ گمراہ کرنا، یہ چیزیں چھوڑنی چاہیے۔ اور میں پوری قوم سے اس وقت یہی کہتا ہوں کہ اس وقت آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں، تاکہ جس طرح سے اس وقت عاصم منیر صاحب جو اس وقت سپہ سالار ہے، وہ ملک میں کوشش کر رہے ہیں تمام کرپٹ عناصر کو ختم کرنے کے لیے، ملک کی خوشحالی کے لیے، ملک کی معیشت کے لیے، ایز اے قوم ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ اس وقت بھرپور طریقے سے کھڑے ہوں تاکہ وہ اس ملک کا نظام بہتری کی طرف آگے چلا سکیں۔ ناظرین، اسی بلاگ کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، اپنا رکھیے گا خیال، اللہ حافظ۔